بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قارون تاریخ کا ایک ایسا مالدار شخص گزرا ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور جس کے خزانے کی سونے چاندی درہم و دینار کی صرف چابیاں انسانوں کی ایک جماعت اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتی تھی۔ میں اسی ویڈیو میں قارون کے خزانے کا حال قرآن کی آیات کی روشنی میں بتانے جا رہا ہوں، اور پھر میں بتاؤں گا کہ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو گھنونی سازش کی پھر کیا انجام ہوا۔ انتہائی معلوماتی ویڈیو ہے۔ میں قرآن کے حوالہ جات سے شروع کر رہا ہوں، مکمل دیکھیے گا۔ قرآن مجید میں ہے ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لا تنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک ولا تبغ الفساد فی الارض ان اللہ لا يحب المفسدین قال انما اوتیتہ علی علم عندی اولم يعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد منہ قوۃ واکثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون۔ یہ پورا رقوع ہے سورۃ القصص کا۔ اس کے مفہوم کا خلاصہ یہ ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ہوتے ہوئے بھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار ہوتے ہوئے بھی وہ فرعون سے جا ملا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ قارون پر جب دولت کا نشہ چڑھا، دولت کی وجہ سے وہ سرکش ہو گیا، اور پھر حالانکہ وہ تورات کو جاننے والا تھا اور جانتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے نبی ہیں، اس نے اتنا خزانہ جمع کر لیا تھا کہ اس کے خزانے کی صرف چابیاں اٹھاتے اٹھاتے انسانوں کی ایک جماعت تھک جاتی تھی، اور جب وہ کسی بڑے سفر پر جاتا تھا اس کے خزانے کی چابیاں خچروں کا ایک گروپ اٹھاتا تھا۔ جب وہ دولت مند ہو گیا اور دولت کے نشے میں اکڑ کر چلتا ہوا باہر نکلا، تو کچھ لوگوں نے اسے سمجھایا کہ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ پر امید رکھ، آخرت پر یقین رکھ، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ میرے اندر صلاحیت ہے، علم ہے جس کی بنا پر مجھے یہ دولت ملی۔ جب وہ اکڑ کر چل رہا تھا، لوگوں کے دو گروپ ہو گئے۔ ایک گروپ نے دل میں خواہش کی کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسا مال ملتا، کیونکہ قارون تو مزے میں ہے۔ لیکن ایک دوسرا گروپ بن گیا، اس نے کہا نہیں، دنیا کے مزے کوئی نہیں، دنیا کا فائدہ کوئی فائدہ نہیں، اللہ تعالیٰ آخرت کا بھلا کر دے، والعاقبۃ للمتقین، آخرت کا بھلا تو صرف متقین کے لیے ہے۔ تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے جب اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ دو، اور یاد رہے اس وقت زکوٰۃ 10% یعنی 10% ہوتی تھی، اور اب ہمارے لیے 2.5% ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ زکوٰۃ دو اپنے مال سے، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ایک گھنونی سازش کی، جس کا ذکر قرآن مجید میں نہیں لیکن اور روایات میں ہے، کہ اس نے ایک عورت کو پیسے لالچ دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کا الزام لگوانے کے لیے پیش کیا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واعظ فرما رہے تھے تو اس وقت قارون نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا کہ جو زنا کرے اس کی سزا کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اسے سنگسار کر کے مار دیا جائے۔ تو اس وقت قارون نے اس عورت کو کھڑا کیا۔ پہلے تو اس نے حضرت موسیٰ پر الزام لگا دیا، لیکن جب نور نبوت کو آنکھوں کے آمنے سامنے دیکھا تو یکدم مکر گئی اور سچ اگل دیا اور کہہ دیا کہ قارون نے مجھے اس کام پر مامور کیا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا لگی، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا، ایسی جماعت نہ تھی جو اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ اپنی مدد آپ کر سکا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ یہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور یہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ کل تک جو لوگ یہ خواہش کر رہے تھے کہ اللہ ہمیں بھی اس طرح مال دیتا کیونکہ قارون مزے میں ہے، ہم بھی مزے کرتے، وہ پھر معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہوتا تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تباہ و برباد کر دیتا۔ یہ ہے قارون کے مال کا حال۔ ہم خود اپنا محاسبہ کریں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، کہ لوگ مال کی کثرت میں بھاگتے رہے حتیٰ کہ قبروں تک پہنچ گئے۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ اور آخری بات، حصول رزق حلال عین عبادت ہے۔ قارون نے کیونکہ وہ مال ناجائز طریقوں سے جمع کیا تھا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے سزا دی تھی۔ البتہ رزق حلال کمانا عبادت ہے، اور اپنے بچوں پر رزق خرچ کرنا وہ بہترین صدقہ ہے حدیث کے مطابق۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کر کے صدقہ جاریہ بنائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے نشان کو ٹچ کر دیجیے گا تاکہ آئندہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو بر وقت آسانی سے ملتے رہیں۔ شکریہ۔